پی ٹی وی کی جانب سے میری جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج بہت ہی خاص دن، ویسے تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ خاص ہے، ماہ رمضان کا برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج کا دن خاص مقرر ہے ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے سے کہ ہم ان کو اپنی ماں مانتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی تلاوت کلام پاک میں آپ نے سنا کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں ہیں، تو آج ذکر خیر رہے گا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو کہ پوری امت کی ماں ہیں۔ آج ہم اپنی محفل کو ان کے ذکر خیر سے منور بھی کریں گے اور معطر بھی کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس آ رہی ہیں اور کھانے کے برتن میں آپ کے لیے کچھ کھانا بنا کے بھی لا رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرا بھی سلام کہیے گا اور اللہ پاک کی طرف سے بھی سلام کہیے گا، چونکہ اللہ نے ان کو خاص طور پہ سلام بھیجا ہے، اور ان کو بشارت دیجیے گا جنت میں موتیوں کے ایک محل کی، جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، سکون ہوگا اور آرام ہوگا۔ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہیں تھا، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال مجھے دے ڈالا، اور انہی سے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ناظرین گرامی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، یعنی کہ 4 لائنیں بنائیں، اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے، آپ ہی بھی ہمیں بتائیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں کہ 4 خواتین جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ۔ یہ 4 وہ خواتین ناظرین گرامی، اور آپ یہ دیکھیے ان 4 میں سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ، اپنی پسندیدہ بیوی حضرت خدیجہ کا نام لیا۔ ناظرین گرامی، ایسی شخصیت کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جب ان پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، تو اپنے آنچل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فرماتی۔ جب لوگ آپ کے پاس پتھر لے کر کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنی محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن جایا کرتی تھی۔ یہ وہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک کہا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، آپ اچھے معاملات کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ آپ پہ صرف اور صرف کرم کا معاملہ ہی فرمائے گا۔ اور آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا تمام مال و دولت، اپنا سب کچھ اسلام پر صرف کر دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی کا واقعہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک بہترین شخص جو کہ غلام ہے بلال، اس پر اس کا جو آقا ہے وہ بہت
ظلم کر رہا ہے. امیہ اس کا نام تھا, بہت مظالم ڈھا رہا ہے. تو آپ چاہتے تھے کسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا جائے. تو بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں اپنا مال دیتی ہوں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ جائیے اور آپ جا کے آزاد کرائیے. تو یہی وہ وقت ہے ناظرین گرامی, یہی وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بلال حبشی کو چھڑوانے کے لیے اس کے آقا سے. امیہ جو تھا ایک ظالم آدمی تھا, ایک لالچی شخص تھا. اس نے ڈھیروں مال کی جو ہے وہ مانگا کہ مجھے اتنا مال دیا جائے تو میں بلال کو چھوڑوں گا, اور یہ بھی کہا کہ تم کیا کرو گے اس غلام کا, یہ تو ادموا غلام ہے. لیکن آپ کی دولت کام آئی غلاموں کو آزاد کروانے میں, اور آپ نے یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ جتنی دولت چاہتے ہیں آپ لے لیجئے, جو جس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں آزاد کرا لیجئے. ناظرین گرامی, یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سنی, اور بلال حبشی کو دیکھتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ناظرین گرامی, جب ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور ان کا ساتھ اتنا قریبی ساتھ تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے, آپ کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ختیجہ جیسی کوئی نہیں, ختیجہ جیسی کوئی نہیں. ناظرین گرامی, یہ ملکۃ العرب, ان کو عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایک واقعہ اور میری نظر سے گزرا, تو ناظرین گرامی میں چاہتا ہوں یہاں پہ پیش کروں خدمت. ہماری اس زبان سے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جب نام نکلتا ہے, جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا نام لے پاتے ہیں. یہ ہماری سعادت ہے کہ آج ہم ان کا نام لے بھی پا رہے ہیں, ان کا ذکر سن بھی پا رہے ہیں, اپنی سماعتوں کو منور کر رہے ہیں. ناظرین گرامی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بستی دیکھی جو کہ بہت غریب بستی تھی اور پریشان تھے ان کے لیے. جب گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ سے ذکر کیا کہ میں آج پریشان ہوں, کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ان کے حالات بہتر کر سکوں. تو آپ نے اپنی تمام دولت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ جائیے, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ دولت ان کو دیجئے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں. اور ناظرین گرامی, قرآن پاک میں بھی ایک آیت بی بی خدیجہ کے لیے, وہ بے شمار واقعات ہیں, بے شمار آیتیں ان سے منسوب ہیں, لیکن ایک آیت ایک موقع پر سورہ دوحہ کی آیت ہے. ناظرین گرامی, اس میں رب تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں غنی کر دیا, جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. تو وہ جو غنا ہے وہ سیدہ خدیجہ کی نسبت سے ہی فرمایا ہے مفسرین نے. ناظرین گرامی, چونکہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مال و دولت کی بھی ضرورت تھی, اس قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے مال بھی چاہیے تھا. تو بی بی وہ ہستی جنہوں نے اپنا سارا مال, ان کا مال محلوں کی زینت نہیں بنا, ان کا مال اور کہیں استعمال نہیں ہوا, ان کا مال صرف اور صرف دین اسلام کی راہ میں خرچ ہوا. اعلان نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب کافروں نے محاصرہ کیا, ایک سوشل بائیکاٹ کیا تمام مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال جاری رہا. ایک ایسی ملکہ جو کہ خواب میں لپٹی رہتی تھی, جن کے ارد گرد مال و دولت اور غلام ہی غلام تھے, جن کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کھانے پینے اور دولت کی, گویا کہ ہر نعمت ان کے گھر میں موجود ہوا کرتی تھی. وہ خاتون جنت شیب ابی طالب میں ان سختیوں سے نڈھال ہو گئی, یہاں تک کہ پتے کھا کر گزارا کیا. جہاں پہ مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور زندگی بسر کی, معاملات عام دنیا سے کٹ چکے تھے, وہاں پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. آپ کا علاج بھی کروایا گیا, لیکن دن بدن صحت جو ہے وہ خراب ہوتی چلی گئی. اور وہی وقت ہے ناظرین گرامی, اسی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں. ناظرین گرامی, یہ وہ سال جب حضرت ابو طالب بھی گزرے, اور پھر
کچھ عرصے بعد بی بی خدیجہ بھی گزری. رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا. ان دونوں ہستیوں کا بچھڑنے کا اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی اس زوجہ کو یاد کیا کرتے اور آنسو بہایا کرتے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ خاص ذکر تو جاری و ساری رہے گا. اس پورے پروگرام میں ہم ان کا ذکر کریں گے, ان کے وصال کا ذکر کریں گے, ان کی ہستی کا ذکر کریں گے, کس طرح سے آج کی خواتین کو, اور صرف خواتین کو ہی نہیں, آج کے مردوں کو بھی سیکھنا ہے, آج کی بیویوں کو سیکھنا ہے. حسنین کریمین کی نانی بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ کی کیا ہستی تھی, کیا شخصیت تھی, یہ کون تھی, ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے, ان کو پہچانیں گے, علماء کرام سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو بھی خیر سے بھرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے. ناظرین گرامی, اس کے ساتھ ساتھ باب الاسلام کا بھی آج خاص دن ہے. ناظرین, میں یاد کرانا چاہوں گا کہ 10 رمضان المبارک آپ دیکھیے کہ سندھ کی فتح ہوئی, اور ناظرین گرامی یہ وہ دن اس کو کہا جاتا ہے کہ جب حقیقتاً اسلام جو ہے اور پاکستان جو ہے اس کی بنیاد پڑ گئی. یہ وہ پہلا دن تھا جس سے قیام پاکستان کی جانب کا سفر شروع ہوا, آغاز ہوا. سندھ اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ. دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ 17 سالہ نوجوان چند ہزار ساتھیوں کو ساتھ لے کر دور دراز سے ہند کی اجنبی حدود میں داخل ہوا, اور مختصر وقت میں اس نے یہ پورا علاقہ فتح کیا. تو ناظرین گرامی, یہ دیکھ لیں آپ, ذکر خیر باب الاسلام کا بھی کریں گے ہم, اور کیا ذکر ہے یہ بھی, وہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے بہت سے علماء یہاں پہ آتے ہیں, تو ان سے آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. آگے بڑھیں گے. یہ ذکر خیر ایسا ہے, یہ دین کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کو کرتے ہوئے انسان لطف اندوز ہوتا ہے, سنتے ہوئے بھی کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا. جناب